إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اسلام ایک مکمل دین ہے جو اپنے ماننے والوں کی ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے۔ انسان کو جو بھی معاملات پیش آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، ہر حوالے سے دین اسلام کے اندر ایک مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اور اسلام میں اصل اہمیت دین اسلام کی تعلیمات کی ہے۔ آپ قرآن و مجید کے اوپر غور کریں تو اللہ رب العزت نے بہت ساری قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اور انہی چیزوں کو بیان کیا ہے جس سے مقصود لوگوں کے لیے کوئی نصیحت ہے، اس سے مقصود کوئی عبرت حاصل کرنا ہے، اسی بات پر زور دیا گیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر غور کرنے سے پتہ چلے گا یہ قرآن و مجید کے اندر ان واقعات کو ذکر کرتے ہوئے ان کی تاریخ
جگہ وقت اس کو بیان نہیں کیا گیا، کیونکہ اسلام کی اصل تعلیمات یہ ہیں کہ جو بات ہمارے کرنے کی ہے یا جو ہمیں اس واقعہ سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں بالخصوص اور عام روٹین کے اندر بھی لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی شدید محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے، اور اس محبت کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اپنائیں گے۔ ایسے طریقے ایجاد کریں گے جس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ ہمارا اس حالت میں گزرتا ہے کہ جیسے ہم سب سوگ کی حالت میں ہیں، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ اس کو بنیاد بنا کر سارا مہینہ ہمارا اس انداز سے گزرتا ہے کہ شاید یہ مہینہ پورے کا پورا سوگ والا مہینہ ہے، اور مسلمان کہلوانے والے کچھ لوگ اس مہینے کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ منا کر گویا کہ پوری زندگی کے گناہوں کا ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ انہیں نہ نماز روزے کی فکر ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر ان کا کوئی غور ہے، ان کا دین صرف اور صرف انہی چند دنوں کے گرد گھومتا ہے کہ ان دنوں میں چند مخصوص خود ساختہ اعمال کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین اسلام کا حق ادا کر دیا، اب ہم جنتی ہو گئے، اور اپنا مسلمان ہونے کا پکا ثبوت ہم نے دے دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس میں بھی ایک طبقہ بازاروں گلیوں کو گھروں کو سجاتا ہے، جھنڈیاں لگاتا ہے، چراغاں کرتا ہے، ڈول ڈبکے کی تھاپ کر جلوس نکالے جاتے ہیں، اور اس چیز کو محبت رسول کا نام دیا جاتا ہے۔ بلکہ جو ایسا نہیں کرتا اسے اس کے بارے میں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہی نہیں ہے، محبت ہی نہیں ہے۔ گویا کہ محبت کا معیار ان کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ ان ایام کے اندر جو لوگ اس طرح کی بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں یہ محب رسول ہیں، اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں انہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کوئی خوشی نہیں ہے، انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ، یہ غم کا اور یہ خوشی کا طریقہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، یہ طریقہ غیر مسلموں سے مسلمانوں کے اندر آیا ہے۔ سالگرہ پیدائش کے دن کو منانا، ایک مخصوص دن کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، یا مخصوص دن کے آنے پر غمی کا اظہار کرنا، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر لینا، سب کا خاموش ہو کر کھڑے ہو جانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر غم اور خوشی دونوں اسلام کے اندر شامل ہیں، اور دونوں کو اپنانے، دونوں کو گزارنے، اس کا طریقہ بھی دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اور اس طرح سالانہ کی بنیاد پر، ماہانہ کی بنیاد پر ایک مخصوص طریقے کے ساتھ غم اور خوشی منانا، یہ دین اسلام کا مزاج نہیں ہے۔
سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دین اسلام کا مزاج صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں، بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی ذات کا تعارف ہونا، آپ کی سیرت کے متعلق جاننا، اس کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر اس چیز کی اہمیت ہے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، جو تعلیمات آپ نے پیش کی ہے، جو دین اسلام آپ نے پیش کیا ہے، وہ کیا ہے۔ قرآن و مجید کے اندر غور کریں، دیکھیں اللہ رب العزت نے ایک بندے کا واقعہ ذکر کیا کہ ایک بندہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک یہ بستی ہے، کافی دیر سے یہ تباہ ہو چکی ہے، یہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، چھتوں کے اوپر یہ بستی گری ہوئی ہے، اس کی چھتیں گری ہوئی ہیں، یہ بستی ہلاک ہو چکی ہے، وقت گزر گیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ جو لوگ اتنی دیر کے ہلاک ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے یہ واقعہ قرآن میں بیان کیا، او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ اس بندے کی مثال جو ایک بستی کے پر سے گزرا، جو اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، اور اس نے کہنے لگا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ احکم الحاکمین، ان کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیسا کرے گا؟ اللہ احکم الحاکمین نے اس کی ذات میں ایک نمونہ دکھایا، اس کو فوت کر دیا، مار دیا، 100 سال بعد اس کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ دیکھ اپنے کھانے کی چیز کی دیکھ، کھانے والی چیز کو دیکھ، پینے والی چیز کو دیکھ، یہ خراب نہیں ہوئی، جو جلدی خراب ہو جانے والی ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ، یہ ہڈیاں بن چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور اس کے سامنے اس کے گدھے کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس واقعہ پر غور کریں، یہ بندہ کون تھا، کہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا، کس سال کی بات ہے، کس امت کی بات ہے؟ قرآن و مجید اس کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ قرآن و مجید کا اصل مقصود تعلیمات ہیں، ہمیں بات سمجھانا ہے بس۔ اصل اسلام کی تعلیمات لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں، اور دیگر باتوں کے اوپر ان کے مناظرے بھی ہوتے ہیں، بحثیں بھی ہوتی ہیں، اور اسی کو دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ربیع الاول کے اندر دین اسی چیز کا نام ہے، جھنڈیاں لگانا، جلوس نکالنا، ڈول پیٹنا، خود ساختہ دین یہ اسلام کے اندر کاموں کو شامل کر کے دین بنا کر ان کو پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ ہمیں بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ فرمایا یہ سارے تکے لگا رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اے نبی آپ کہہ دیں ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، میرا رب ان کے متعلق زیادہ جانتا ہے، ان کو سوائے چند لوگوں کے کسی کو ان کا پتہ نہیں وہ کتنے تھے۔ فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا، آپ ان کے بارے میں سرسری سی بحث کریں، زیادہ اس کے بارے میں بحث نہ کریں، اور اس بارے میں آپ کسی سے پوچھیں بھی نہ۔ اب دیکھیں یہ ایک مکمل صورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو اصل بات بیان کرنے کی ہے وہ کی ہے کہ وہ عقیدہ توحید کو بیان کرنا، کچھ لوگوں کا توحید کے اوپر ثابت قدمی کو، اور اللہ احکم الحاکمین کا ایسے لوگوں کی حفاظت، ان کی مدد، ان کا خیال کرنا، ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن وہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے، کتنے لوگ تھے، غار کون سا تھا، ان ساری باتوں کو قرآن بیان نہیں کرتا۔ جو اصل بات بیان کرنے کی ہے اس کے اوپر زور دیتا ہے، اور اصل کیا ہے؟ تعلیمات ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر بیعت رضوان والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ احکم الحاکمین ان لوگوں سے خوش ہو گئے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تھی۔ اب یہ درخت کہاں پر ہے؟
اللہ اکبر. جو اصل بات بیان کرنے کی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اگلے سال وہاں سے گزرے تو ہم میں سے 2 بندوں کا بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہوا کہ یہ فلاں درخت ہے، کیونکہ صحابہ کے ہاں وہ درخت اہم نہیں تھا، بلکہ اس درخت کے نیچے ہونے والی بیعت، اس کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یہ اہم تھا. بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اپنی طرف سے کسی درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں جا کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخت وہی درخت ہے جس کے نیچے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا، صرف اس وجہ سے کہ کل کلاں کوئی یہ بندہ، کوئی انسان اسی درخت کے ساتھ کوئی عقیدت بنا لے اور اس کو سمجھنا شروع کر دے کچھ، اس درخت کو سرے سے ختم کر دیا. اللہ اکبر. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے اور ساتھ ہی کہہ رہے تھے، اس کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے، انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. میں جانتا ہوں آپ ایک پتھر ہو، نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، میں تجھے بوسہ اس وجہ سے نہیں دے رہا کہ تو میرا کوئی نفع کر سکتا ہے، نقصان کر سکتا ہے. نفع نقصان اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے. میں تجھے بوسہ صرف اور صرف اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں. اور اگر میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا. اللہ اکبر. یہاں پر بھی یہی بات سمجھائی کہ اصل چیز کیا ہے، اصل نہ بیت رضوان کا درخت ہے نہ حجر اسود ہے. اصل جو بات ہے اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. ایک یہودی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، ایک آیت تمہارے قرآن میں ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اپنے اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ دین جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ دین آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکمل ہوا ہے. وہ عمارت، وہ بلڈنگ جس کی بنیاد آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، اس کی آخری اینٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اعزاز اس امت کو حاصل ہے، اس نبی کو حاصل ہے. کہنے لگا یہ اعزاز جو تم لوگوں کو حاصل ہوا ہے کہ تم پر اللہ رب العزت کا دین مکمل ہوا ہے، تمہارے نبی کے اوپر یہ آخری آیت، یہ دین کو مکمل کرنے والی بات یہ تمہارے نبی کے اوپر نازل ہوئی ہے. اگر ہم پر نازل ہوتی، ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اپنے اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہمیں وہ دن یاد ہے، عرفہ کا دن تھا، پچھلا پہر تھا، جمعے کا دن تھا، جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی تھی. دو باتیں اس حدیث سے معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کی اصل نظر وہ دن نہیں ہے، وہ پچھلا پہر نہیں ہے، وہ موقع محل نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو شریعت اللہ نے نازل کی ہے وہ کیا ہے، جو دین اللہ نے نازل کیا ہے وہ کیا ہے. اور دوسری بات کہ ہمیں پتہ ہے کب نازل ہوئی ہے، لیکن عیدیں ہم اپنی مرضی سے نہیں بناتے. پتہ ہے دن کون سا تھا، وقت کون سا ہے، یہ ہمیں سارا پتہ ہے. جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. لیکن عید وہی ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید مقرر کر دیں، وہی عید ہے. اس کے علاوہ کوئی عید دین اسلام میں اپنی طرف سے نہیں بنائی جا سکتی. معراج کا واقعہ کتنا اہم واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلایا
آپ سے ہم کلام ہوا، وہاں پر اللہ رب العزت نے آپ کو نماز کا تحفہ بھی دیا۔ اب ذرا اس واقعہ پر غور کریں، یہ واقعہ کب ہوا تھا، کس دن ہوا تھا، کس سال ہوا تھا، کس مہینے میں ہوا تھا؟ اس کے اندر شدید قسم کا اختلاف موجود ہے، کنفرم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں کا اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ آیا یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا یا ہجرت کے بعد کا ہے، سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا۔ یہ حدیث کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس سارے واقعے میں ہوا کیا تھا، آپ کو لے جایا گیا، کہاں پر لے جایا گیا، اللہ نے آپ سے کیا باتیں کی، دین اسلام کے اندر کن کن چیزوں کا آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا، آپ نے وہاں پر کیا دیکھا، یہ ساری کی ساری باتیں احادیث کے اندر من و عن محفوظ ہیں۔ اس واقعہ پر غور کریں تو کیا سمجھ آتی ہے؟ دین اسلام کی اصل تعلیمات، جگہ سے غرض نہیں ہے، تاریخ سے غرض نہیں ہے، وقت سے غرض نہیں ہے، اصل تعلیمات ہے۔ وہ تعلیمات محفوظ ہیں۔ معراج میں کیا ہوا تھا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں اس سے دین اسلام کے اندر کیا حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، یہ اصل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو صحابہ کرام کے اس بارے میں اختلاف ہوا کہ آیا کہ واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں یا نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے آپ کو بوسہ دیا اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، پہلے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، بھی ابی انت و امی لا یجمع اللہ علیک موتتین، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ احکم الحاکمین آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ ایک موت تو آپ کو آنی تھی، وہ آ گئی، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک موت اور آپ کو آئے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کیا، لوگوں کو نصیحت کی اور کہنے لگے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم میں موجود تھی تو ہمارا دین تھا، آپ فوت ہو گئے ہیں تو ہمارا دین ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی ذات مکرم ہے، محترم ہے، آپ سے بڑھ کر مسلمانوں کے ہاں کوئی پیارا اور معزز نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اصل چیز دین ہے۔ فرمایا کہ من کان یعبد محمد، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں۔ اگر تو کسی کا دین صرف اور صرف آپ کی ذات کی حد تک تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، گویا کہ اس کا معبود فوت ہو گیا۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ احکم الحاکمین کی عبادت کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا تھا لیکن دین اللہ کا ہے، عبادت اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی کرتا تھا، فإن اللہ حی لا يموت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے ساتھ دین ختم نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت ختم نہیں ہوگی، اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، اللہ کو موت نہیں آنی۔ اور ساتھ قرآن کی یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں، جس طرح باقی رسول بھی اپنا اپنا وقت گزارنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پیارے نبی نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اللہ کے رسول فوت ہو جائیں یا اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تو اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ یہ عقیدہ سمجھایا، جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو عقیدہ سمجھایا، یہ بات سمجھائی
کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جس سے ہم مسلمان ناآشنا ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے، اس کے اندر کئی سارے اقوال ہیں، علماء کا اس میں اختلاف ہے، تاریخ والوں کا اس میں اختلاف ہے۔ کوئی آپ کی پیدائش 8 کو بتاتا ہے، کوئی 9 کو بتاتا ہے، کوئی 12 کو بتاتا ہے، اس کے علاوہ بھی اور کئی سارے اقوال اس کے اندر موجود ہیں۔ مہینے کے اندر بھی کئی اختلاف کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا یا نہیں تھا۔ اس سے بھی کیا بات سمجھ آئی کہ اگر صحابہ کے ہاں یہی چیز دین ہوتی، اسی کی اہمیت ہوتی، تو قطعاً اس بات میں صحابہ کا اختلاف نہ ہوتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری ہے۔ اگر صحابہ کرام اسی کو بنیاد بناتے کہ آپ پیدا کب ہوئے ہیں، اسی کو بنیاد بناتے اور اسی کے اوپر کو دین کو کھڑا کر دیتے، اسی کو مناتے، اسی کا اہتمام کرتے، تو کم از کم کیا ہوتا، اس دن کے بارے میں کسی کا اختلاف نہ ہوتا۔ چلو نبوت سے پہلے والی زندگی نکال دیں، نبوت کے بعد 23 سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا ہے۔ کسی ایک موقع پر کوئی ایک صحابی ہی پوچھ لیتا، اللہ کے رسول ہم نے آپ کا دن منانا ہے، آپ پیدا ہوئے تھے، ہمیں خوشی منانی ہے، بتائیں تو صحیح آپ کی تاریخ پیدائش کا دن کون سا ہے۔ کسی حدیث کی کتاب میں یہ بات آ جاتی، صحیح بخاری میں آ جاتی، مسلم میں آ جاتی، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ آپ کی تاریخ پیدائش مذکور ہوتی، کسی صحیح حدیث کے اندر، حدیث کی کسی بھی کتاب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ پیدائش کا دن، تاریخ پیدائش کی تاریخ، وہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گی۔ دین اسلام کی چھوٹی چھوٹی باتیں ملیں گی۔ ایک یہودی ایک صحابی رسول پر طنز کرتا ہے، تمہارا نبی عجیب ہے، تمہیں ہر بات بتاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا ہے کہ ہاں ہاں ہمارا نبی بتاتا ہے، پیشاب کرتے وقت بھی منہ کس طرف کرنا ہے، قبلہ کی طرف منہ نہیں کرنا، قبلہ کی طرف پیٹھ نہیں کرنی، 3 ڈھیلوں سے کم پتھر استعمال نہیں کرنے، 3 کم از کم پتھر استعمال کرنے ہو تو 3 استعمال کرنے ہیں۔ ہمارا نبی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں بتاتا ہے۔ وہ دین جس کے متعلق فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہی روشن ہے، اس کے اندر ہر چیز واضح ہے۔ ما من شیء یقربکم الی اللہ الا قد امرتکم بہ، ہر وہ چیز جو تمہیں تمہارے رب کے قریب کر سکتی ہے وہ میں نے تمہیں بتائی ہے۔ وما من شیء یقربکم الی النار الا قد نہیتکم عنہ، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم کے قریب لے جا سکتی تھی اس سے بھی میں نے تمہیں روکا ہے۔ ہر چیز اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو کیسے ممکن ہے کہ احادیث کی کسی کتاب میں اس کا ذکر ہی نہ ہوتا؟ جس حدیث کی کتاب میں چھوٹی چھوٹی باتیں اور وہ والی باتیں بھی موجود ہیں جس کا عام روٹین میں بندہ تذکرہ نہیں کرتا، لیکن دین کی باتیں بتانے کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ نے وہ باتیں بھی بتائی ہیں۔ حتیٰ کہ امہات المومنین نے میاں بیوی کی تعلقات کی بعض باتیں بھی بتائی ہیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ دین آگے پہنچایا جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ پیشاب تک کرنے کے آداب اس کے اندر موجود ہیں، پیشاب پخانہ کرنا ہے، اس کے کیا آداب ہیں یہ موجود ہیں اس میں۔ اور یہی اگر دین ہوتا جس کو لوگوں نے دین بنا لیا ہے، اگر یہ چیز دین ہوتی تو کسی حدیث کی کسی کتاب میں تو کم از کم صحیح سند کے ساتھ اس کا کوئی تذکرہ آ جاتا۔ پیارے نبی نے فلاں تاریخ کو یہ دن منایا تھا، لہذا مناؤ، اس طریقے سے مناؤ، یہ طریقہ اپنانا چاہیے۔ ابو بکر نے اس طریقے سے بنایا تھا، عمر نے اس طریقے سے منایا تھا، عثمان نے اس طریقے سے منایا تھا، علی نے اس طریقے سے منایا تھا، حسن حسین نے اس طریقے سے منایا تھا۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، ہم تو منانے کے قائل ہی نہیں ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ پھر اگر دین ہی منانا ہے تو ہم سے تو پھر وہ محرم والے اچھے ہیں۔ دین ہی منانا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے میں پیدا ہوئے تھے تو اسی مہینے میں فوت بھی ہوئے ہیں۔
آپ کی پیدائش کا تذکرہ احادیث کی کتابوں میں نہیں ہے کس طریقے کو پیدا ہوئے، لیکن آپ کی وفات کا تذکرہ موجود ہے، اس دن کا تذکرہ موجود ہے، وہ ساری کیفیت موجود ہے کہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس وقت آپ کی کیا حالت تھی، صحابہ کی کیا حالت تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ سبھی کو خوشیاں ہیں، شیطان کے علاوہ سبھی خوش ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر منانا ہے پھر تاریخ وفات مناؤ نا، تاریخ وفات موجود ہے اور اس کے اوپر صحابہ کی حالت موجود ہے۔ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، صحابہ کی کیا حالت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت کیا تھی۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کا سر میری گود مبارک میں تھا، ایک پانی کا برتن قریب پڑا ہوا تھا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار تھا۔ آپ اپنی وفات سے تقریباً 4 دن پہلے تک خود نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں جاتے رہے، جمعرات تک آپ خود جا کر آپ نے نمازیں پڑھائی ہیں جماعت کے ساتھ۔ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تھے، 3 دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے، آپ نے غسل فرمایا تھا، پانی آپ نے اپنے اوپر ڈالا تاکہ آپ لوگوں کو جا کر نماز پڑھا سکیں، لیکن 3 دفعہ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھا دے، آپ نہیں جا سکے۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا سر میری گود میں تھا، شدید آپ کو بخار تھا، ایک پاس برتن پڑا ہوا تھا اور آپ اس برتن کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتے، بار بار اپنی پیشانی پر لگاتے ہیں اور فرماتے ان للموت سکرات، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اماں عائشہ آپ کی حالت اور کیفیت کو دیکھ کر بیان کرتی ہیں کہ اس سے پہلے میرا ذہن یہ تھا کہ جب موت کے وقت کسی بندے پر سختی ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کو کچھ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ شاید یہ بندہ گناہ گار ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر یہ والا معاملہ بن رہا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں نے حالت اور کیفیت دیکھی تو میرا یہ تاثر زائل ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ایک سختی والا، ایک شدت والا معاملہ تھا۔ فرمایا ان للموت سکرات، اور ایمان والے بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس سے پہلے روح تو اللہ تعالیٰ آسانی سے نکالتا ہے، لیکن ایمان والا بندہ اس سے پہلے اس کو اس طرح تکلیف آتی ہے۔ اسی طرح فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آئی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور کیفیت دیکھ کر کہنے لگی واہ کربا ابا، ہائے میرے ابا جان کی تکالیف۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیرے ابا جان پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ تیرے ابا جان کی، تیرے والد محترم کی آخری تکلیف ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ اکرام کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے، اس دن سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی روشن اور خوبصورت دن کوئی نہیں تھا، اور جس دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، آپ فوت ہوئے ہیں، تو اس دن سے بڑھ کر کبھی اور اندھیرے والا دن ہمارے لیے کوئی نہیں تھا۔ بلکہ فاطمہ انس کو مخاطب کرتی ہیں اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، انس تمہارے ہاتھوں نے کیسے گوارا کیا کہ تم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی حالت اور کیفیت یہ تھی۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نکالے کھڑے تھے، جو یہ کہے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آپ فوت نہیں ہوئے، آپ کا معاملہ صرف اور صرف وہی والا معاملہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ہوش میں لے آیا تھا، آپ کا معاملہ بھی اسی طرح ہے، فوت نہیں ہوئے ابھی۔ اللہ اکبر۔
مطلب صحابہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ اگر منانا ہے تو پھر اس دن کو تاریخ وفات کے دن پر کیوں نہیں مناتے؟ محترم بھائیو، غم اور خوشیاں ان کے منانے کا طریقہ دین اسلام نے بتایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، غم بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بدر عطا کیا تھا، فتح مکہ عطا کی تھی، نبی بنایا تھا، کئی سارے ایام آپ کے زندگی میں خوشی والے گزرے ہیں۔ لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ سال گزرنے کے بعد دوبارہ جب وہ دن آیا ہو جس دن اللہ نے بدر کی فتح عطا کی ہو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو کوئی خاص اہمیت کے طور پر منایا ہو، یا فتح مکہ کے دن کو آپ نے کوئی خاص اہمیت کے طور پر منایا ہو، یا جس دن آپ نبی مقرر ہوئے تھے اس دن کو آپ نے خاص طور پر اس کے منانے کا اہتمام کیا ہو یا صحابہ کو ایسا کرنے کا کہا ہو، قطعاً ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں کئی سارے غم بھی آئے، پریشانیاں بھی آئیں۔ احد کے میدان میں آپ کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ایک دفعہ آپ کے 70 صحابہ، قاری، علماء وہ شہید ہو گئے۔ اور بھی آپ کی زندگی میں عام الحزن آپ کی زندگی میں آیا تھا، حمزہ کی شہادت آئی تھی، عثمان کی شہادت۔ دین اسلام کے اندر بہت سارے غم والے موقع آئے ہیں، لیکن ان موقعوں کو بھی نہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ان کا کوئی خاص اہتمام کیا ہے۔ سال بھر کے بعد وہ دن آنے پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منانے کا کوئی اہتمام کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی اس کا اہتمام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا ہے۔ تو اصل چیز جس کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے محترم بھائیو، وہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اصل چیز یہ ہے، سارے میرے خطبے کا نچوڑ یہ ہے کہ اصل چیز دین اسلام کی تعلیمات ہے جس سے ہم نا آشنا ہیں۔ سارا دن بھنگڑے ڈال کر، جلوس نکال کر، غیر شرعی کام کر کے، تالیاں پیٹ کر، ڈول پیٹ کر، اللہ تعالیٰ نے یہ تالیاں اور ڈول پیٹ کر عبادت کرنا، یہ مشرکین مکہ کی عبادت کا طریقہ بیان کیا ہے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، یہ بیت اللہ کے پاس عبادت ان کی ڈول پیٹنا اور تالیاں پیٹنا، یہ مشرکین مکہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کی عبادت کا طریقہ ہی نہیں ہے ڈول پیٹنا۔ اصل چیز دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اس کے اوپر غور کریں، اور یہی محبت کو ثابت کرنے والی بہترین چیز ہے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، محبت ثابت کرنی ہو اس کے لیے جھنڈیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے؟ جو دین میں لے کر آیا ہوں اس کو سمجھو، اس پر عمل کرو۔ محبت کو ثابت کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان علی نفسہ وعمل لما بعدہ، عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، میں کہاں پر کھڑا ہوں، میرے پلے کیا ہے، میں کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا بندوبست کر رہا ہوں، میرا عقیدہ کیسا ہے، میری نماز کا معاملہ کس طرح کا ہے، میرا قرآن کے ساتھ تعلق کس طرح کا ہے۔ الکیس من دان نفسہ، کیس سمجھدار بندہ وہ ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اور اپنی آخرت کی، اپنے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، فرمایا نکما نکھٹو بندہ وہ ہے جو مرضیاں اپنی کرتا ہے، اپنی مرضی کے حساب سے چلتا ہے اور امیدیں اللہ پر لگاتا ہے، اللہ میرے ساتھ یہ کرے گا، مجھے یہ دے گا، مجھے یہ دے گا۔ یہ عاجز نکما نکھٹو بندہ ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر قسم اٹھا کر یہ بات کہی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے انسان گھاٹے خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے۔ تو محترم بھائیو اور بزرگوں، دین کے مزاج کو سمجھو، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ اس طرح مخصوص ایام کے آنے کے اوپر سالانہ کی بنیاد پر کوئی پروگرام کا انعقاد کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔
مسلمانوں کا طریقہ اگر یہ ہوتا تو لازمی طور پر یہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی وجود، اس کا کوئی نہ کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اصل ہمارے دین اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ثابت ہوگی۔ جو جس قدر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، اسی قدر وہ زیادہ اللہ کے دین سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ خالی کھوکھلے دعووں کے ساتھ مجھے محبت زیادہ ہے، مجھے زیادہ ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، اس سے محبت ثابت نہیں ہوتی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبت ثابت ہوتی ہے اتباع رسول کے ساتھ۔ نماز کون زیادہ پڑھتا ہے، عقیدہ کس کا ٹھیک ہے، عمل سنت کے مطابق کس کا زیادہ ہے، ان چیزوں کے ساتھ محبت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی اصل روح کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات خرافات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔